بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تاریخ اسلام کے واقعات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ واقعہ معراج ہے۔ معراج کے سفر کا آغاز نبوت کے 11ویں سال یعنی ہجرت سے 2 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد ہمشیرہ ام ہانی کے گھر سے 27ویں رجب کی شب کو ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے جو شعیب ابی طالب کے پاس تھا۔ گھر کی چھت کھل گئی، فرشتہ اندر داخل ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر سے اٹھا کر مسجد حرام میں لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حتیم میں آرام کر رہا تھا کہ اچانک ایک آنے والا میرے پاس آیا اور میری ہنسلی کی ہڈی سے لے کر زیر ناف تک سینہ چاک کیا اور میرا دل نکالا۔ پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان سے ممنور تھا اور آب زمزم سے بھرا ہوا تھا، تو پھر اس کے ذریعے سے میرے اس قلب کو سینے کو دھویا گیا، اس کے بعد اس کو لوٹا دیا گیا اور پھر وہ زخم بھی سی دیا گیا۔ ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی طریقے سے پورے پیٹ کو بھی صاف کیا گیا آب زمزم سے اور اس میں بھی ایمان اور حکمت بھر دی۔ پھر میرے پاس ایک چوپایا لایا گیا، یعنی ایک سفید رنگ کا جانور لایا گیا جو کھچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ میں اس پر سوار ہوا۔ اس جانور کا نام براق تھا۔ براق پر سوار ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر بیت المقدس کی طرف شروع ہوا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر نماز ادا کی اور مختلف مشاہدات کیے۔ ان میں سے چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے دوران سفر 3 مقامات پر نمازیں پڑھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوران سفر ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اتریے اور نماز پڑھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتر کر نماز پڑھی، پھر عرض کیا، معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جگہ نماز ادا کی ہے؟ پھر کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طیبہ یعنی مدینہ پاک میں نماز ادا کی ہے، اسی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت ہوگی۔ پھر ایک اور مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتر کر نماز ادا کی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں نماز ادا کی ہے؟ پھر کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طور سینہ پر نماز ادا کی ہے، جہاں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ پھر ایک اور جگہ عرض کی، یا رسول اللہ اتر کر نماز ادا کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں نماز ادا کی ہے؟ پھر کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللحم میں نماز ادا کی ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی جانب جاتے ہوئے راستے میں ایک بوڑھی عورت دیکھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ بڑھے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار کر کہا، ہلوم یا محمد، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر آئیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک جماعت پر گزر ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر، یعنی اے اول آپ پر سلامتی ہو، اے آخر آپ پر سلامتی ہو، اے حاشر آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور ان کے سلام کا جواب مرحمت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد مسلسل 2 جماعتوں پر گزر ہوا تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں باب یمانی سے داخل ہوئے۔
پھر مسجد کے پاس آئے اور وہاں اپنی سواری باندھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے براق کو اسی حلقے میں باندھا جہاں انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ پھر مسجد میں داخل ہوئے اور 2 رکعتیں پڑھیں، پھر باہر نکلے۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ملاحظہ فرمایا، پھر دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ کے بیت المقدس پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، وہ بڑھیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے کے کنارے ملاحظہ فرمایا تھا وہ دنیا تھی، اس کی صرف اتنی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا وہ اللہ کا دشمن ابلیس تھا، چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ جنہوں نے آپ کو اسلام عرض کیا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ سفر کرتے کرتے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس تشریف لائے، جہاں مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں بیت المقدس میں آیا تو انبیاء کرام جمع تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آگے کیا تو میں نے تمام انبیاء کرام کی امامت کرائی۔ مسجد اقصیٰ میں نماز کے بعد بعض انبیاء کرام نے خطبے ارشاد فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کے خلیل سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے مجھے خلیل بنایا، عظیم بادشاہت عطا فرمائی، امام اور اپنا فرما بردار بندہ بنایا، میری اقتداء و پیروی کی جاتی ہے، مجھے آگ سے نجات فرمائی اور اسے مجھ پر ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دیا۔ ان کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے مجھ سے کلام فرمایا، مجھے اپنی رسالت اور کلمات کے لیے منتخب فرمایا، مجھے راز کہنے کو قریب کیا، مجھ پر تورات نازل فرمائی، میرے ہاتھ پر فرعون کو ہلاک فرمایا اور میرے ہی ہاتھ پر بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، مجھ پر زبور نازل فرمائی، لوہے کو میرے لیے نرم فرما دیا، میرے لیے پرندوں اور پہاڑوں کو مسخر فرما دیا، مجھے حکمت اور فصل خطاب عطا فرمایا۔ ان کے بعد حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے میرے لیے ہواؤں، جنوں اور انسانوں کو مسخر فرما دیا، شیاطین کو بھی مسخر فرما دیا، اور اب وہ یہ کام کرتے ہیں جو میں ان سے چاہتا ہوں، مثلاً بلند و بالا مکانات تعمیر کرنا، تصویریں بنانا، مجھے پرندوں کی بولی اور ہر چیز سکھائی، میرے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو میرے بعد کسی کے لیے نہیں۔ ان کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے جس نے مجھے توریت اور انجیل سکھائی، مجھے پیدائشی اندھے اور کوڑ کے مرض والے کو تندرست کرنے والا اور اپنے اذن سے مردوں کو زندہ کرنے والا بنایا، مجھے آسمان پر اٹھایا، مجھے کافروں سے پاک کیا، مجھے اور میری ماں کو شیطان مردود سے پناہ عطا فرمائی جس کی وجہ سے اسے میری ماں پر کوئی راہ نہیں۔ ان سب برگزیدہ پیغمبروں کے بعد اللہ رب العزت کے حبیب امام الانبیاء صاحب معراج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام سے فرمایا، آپ سب نے اپنے رب کی ثنا بیان کی، اب میں رب کی تعریف و ثنا بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ پڑھا، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، مجھ پر حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب کو نازل فرمایا جس میں سے ہر شے کا روشن بیان ہے، میری امت کو لوگوں میں ظاہر ہونے والی سب امتوں میں بہترین امت بنایا، درمیانی امت بنایا اور انہیں اول بھی بنایا اور آخر بھی، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دیا، مجھ سے بوجھ کو دور فرمایا، میرے ذکر کو بلند فرمایا اور مجھے فاتحہ اور خاتم بنایا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یعنی اسی وجہ سے محمد نے تم پر فضیلت پائی،
یہاں مسجد اقصیٰ تک کے معاملات مکمل ہوئے۔ اب آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر مجھے سواری پر سوار کیا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے حتیٰ کہ وہ دنیا کے پہلے آسمان پر پہنچے۔ دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبرائیل علیہ السلام۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ تو کہا گیا ان کو خوش آمدید ہو، وہ خوب آئیں۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ جب میں داخل ہوا وہاں حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، انہیں اسلام کیجیے۔ میں نے انہیں اسلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر فرمایا مرحباً ابن صالحین والنبی الصالح، یعنی اے صالح فرزند اور صالح نبی، تم خوب تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں خوش آمدید کہا اور دعائے خیر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں کچھ لوگوں کو ملاحظہ فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دائیں جانب دیکھتے تو ہنس پڑتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا ان کے دائیں اور بائیں جانب جو صورتیں ہیں یہ ان کی اولادیں ہیں، دائیں جانب والے جنتی ہیں اور بائیں جانب والے جہنمی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام اوپر لے گئے حتیٰ کہ دوسرے آسمان پر پہنچے۔ وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں اسلام کیجیے۔ میں نے اسلام کیا، ان دونوں نے جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا مرحباً ابن صالحین والنبی الصالح، انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے گئے۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ یوسف علیہ السلام ہیں، انہیں اسلام کیجیے۔ میں نے انہیں اسلام پیش کیا، انہوں نے جواب دیا مرحباً ابن صالحین والنبی الصالح، انہیں حسن کا ایک حصہ دیا گیا تھا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے اور اوپر لے گئے حتیٰ کہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا گیا جی ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، اچھا آنا، آپ آئیے۔ تو دروازہ کھولا گیا۔ جب اندر گئے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام موجود تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ادریس علیہ السلام ہیں، انہیں اسلام کیجیے۔ میں نے انہیں اسلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا مرحباً ابن صالحین والنبی الصالح، یعنی خوش آمدید اے صالح بھائی اور صالح نبی۔ انہوں نے بھی خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر مجھے اوپر لے گئے حتیٰ کہ پانچویں آسمان پر پہنچے۔ وہاں حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، انہیں اسلام کیجیے۔ پھر میں نے ویسے ہی اسلام کیا، انہوں نے بھی جواب دیا اور انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے اور اوپر لے گئے حتیٰ کہ چھٹے آسمان پر پہنچے۔ چھٹے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور ان کے لیے دعائے خیر کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا کیا چیز آپ علیہ السلام کو رلا رہی ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ایک فرزند میرے بعد نبی بنائے گئے، ان کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام مجھے ساتویں آسمان کی طرف لے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، آپ بہت اچھا آنا آئے ہیں۔ میں داخل ہوا تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے۔ آپ علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں اسلام کیجیے۔ میں نے انہیں اسلام کیا، انہوں نے جواب دیا، فرمایا مرحباً ابن صالحین والنبی الصالح، یعنی خوب آئے اے صالح فرزند اور اے صالح نبی۔ پھر آسمانوں کے بعد مزید قرب خاص کی طرف سفر کا آغاز ہوا۔ اس کے بارے میں میرے پیارے آقا جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر میں سدرۃ المنتہا تک اٹھایا گیا۔ سدرۃ المنتہا بیری کا ایک نورانی درخت ہے
اس کے پھل مٹکوں کی طرح اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ جب اسے اللہ رب العزت کا کوئی حکم پہنچتا ہے تو وہ متغیر ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی مخلوق میں ایسا ایک بھی نہیں جو اس کے حسن کی تعریف کر سکے۔ تو اللہ رب العزت نے مجھ پر وحی فرمائی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 نہریں خفیہ تھیں اور 2 نہریں ظاہر۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کیا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، خفیہ نہریں جنت کی 2 نہریں ہیں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور لایا گیا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک برتن شراب کا، ایک برتن دودھ کا اور ایک برتن شہد کا لایا گیا۔ میں نے دودھ کا پیالہ لیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ فطرت ہے، اسی پر آپ اور آپ کی امت ہوگی۔ اسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو اس کے حجاب کے پاس آئے جو اللہ کریم کے قرب خاص میں ہے۔ اچانک اس حجاب سے ایک فرشتہ نکلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، بطور مقام کہ میں مخلوق میں سب سے زیادہ قریب ہوں، لیکن اس فرشتے کو میں نے اپنی تخلیق سے لے کر اب تک کبھی نہیں دیکھا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کو جاری رکھتے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کو جاری رکھتے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام تک اور ایک حجاب سے دوسرے حجاب تک چلتے گئے، حتیٰ کہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل مجھ سے الگ نہ ہو۔ عرض کیا، اے میرے آقا، ہماری رسائی بس ایک معلوم مقام تک ہے، میں اگر ایک بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ اس رات تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں، ورنہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود ہی فرمایا تھا کہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے، لیکن شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے انہیں سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کی اجازت مل گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے رکنے کے بعد اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھیرے والے حجابات سے گزرتے گئے، حتیٰ کہ 70,000 ایسے موٹے حجابات سے بھی تجاوز کر گئے جن میں سے ہر ایک کی طوالت 500 سال کے برابر تھی اور ہر حجاب کے درمیان 500 سال کا فاصلہ تھا۔ تو ایک مقام پر براق رک گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفرف نامی ایک سبز خیمہ ملاحظہ فرمایا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے پر چڑھے اور اس کے ذریعے عرش تک پہنچے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید قرب خاص کی طرف بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا، میرے قریب ہو جائیے، میرے قریب ہو جائیے، حتیٰ کہ 1000 مرتبہ فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار پکارے جانے پر ترقی کرتے گئے، حتیٰ کہ دنا کے مقام پر پہنچے، پھر مزید ترقی کرتے گئے تو فتح دلہ تک پہنچے، پھر مزید ترقی کرتے گئے حتیٰ کہ اپنی منزل کعبہ قوسین و ادنیٰ تک پہنچے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوئے۔ یہ قرب مقام مرتبے کے اعتبار سے تھا، نہ کہ مکان کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ رب العزت مکان سے پاک ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے جہاں نہ زماں تھا نہ مکان، نہ اوپر تھا نہ نیچے، نہ شمال تھا نہ جنوب، نہ مشرق تھا اور نہ ہی مغرب، یہ سب نہ تھے، بس اللہ رب العزت کی ذات تھی اور اس کے حبیب تھے۔ جو قرآن و حدیث میں آیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کو سجدہ کیا، کیونکہ اس مرتبے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ذریعے حاصل کیا۔ سجدے میں خاص قرب ملتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب وہ بندہ ہوتا ہے جو سجدہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کے دیدار کے بعد اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر واپسی کا سفر شروع فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ رہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک آپ اللہ رب العزت کی مخلوق میں سب سے بہتر اور اس کے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اس رات وہ بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا جہاں تک مخلوق میں سے
نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچا ہے اور نہ ہی کوئی نبی، بس یہ عزت آپ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جنت اور دوزخ کی سیر کروائی، ان کے مناظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں جن چیزوں کو ملاحظہ فرمایا ان میں حوریں، محلات، جنتی غلام اور خادم، چھوٹے بچے، درخت، پھل، کلیاں، نہریں، باغیچے، پھول، باغات، حوض وغیرہ تھے، اور جہنم میں جو ملاحظہ فرمایا وہ زنجیریں، ہتھکڑیاں یا توق، بیڑیاں، سانپ، بچھو، گدھے کے رینگنے کی طرح کی آوازیں، کھولتا پانی اور جلتے دھوئیں وغیرہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی میں جنت اور دوزخ کو ملاحظہ فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس پھر مکہ شریف حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے، جہاں سے سفر کی ابتدا ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس تک آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، پھر آپ وہاں سے مکہ شریف ام ہانی کے گھر اپنے بستر پر تشریف لائے، جبکہ رات کا کچھ حصہ باقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات گزارنے کے بعد یہ واقعہ لوگوں میں بیان کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس رات بیت المقدس کی سیر کروائی گئی، پھر وہاں سے آسمانوں کی۔ ابو جہل نے کہا، آپ نے اس ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کیا اور مکہ میں ہمارے ساتھ ہی صبح کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ ابو جہل اس خوف سے انکار نہ کر سکا کہ آپ یہ بات اپنی قوم میں بیان کریں گے، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یہ بات اپنی قوم کو بتائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر ابو جہل نے آواز لگائی، اے بنی کا، یہاں آؤ۔ تو سب لوگ جمع ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو جہل کے پاس بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے کہا، جو بات بیان کرنی ہے اپنی قوم سے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس رات سیر کروائی گئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا، کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا، بیت المقدس تک۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہاں آ کر صبح کی ہے؟ فرمایا، ہاں۔ لوگوں نے کہا، یہ تو عجیب بات ہے۔ ان میں بعض نے تالیاں بجائیں، بعض ہنسنے لگے اور بعض نے اپنے سروں پر ہاتھ رکھا۔ اس معاملے کو محال اور تعجب کی نظر سے دیکھا گیا۔ اس کی وجہ سے بعض ایمان والے مرتد ہو گئے، جبکہ بعض نے تصدیق کی۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک کی سیر کروائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو صحیح خبر دی۔ مومنوں میں سے کچھ نے تصدیق کی اور کچھ نے نہیں کی۔ کچھ مشرکین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے، کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ واقعی یہ میرے آقا نے فرمایا ہے؟ کہا، جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ لوگوں نے کہا، کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات کو بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، میں تو ان کی آسمانی خبروں کی بھی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں، اور یقیناً وہ تو اس بات سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب خیز ہے۔ واقعہ معراج کی فوراً تصدیق کرنے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔